السلام علیکم. آپ کو خبر تو سب کو مل چکی ہوگی کہ مانسرہ کے ایک مدرسے میں ایک قاری شمس الدین نے ایک طالب علم کے ساتھ 100 مرتبہ بدفعلی کی. اتنی بدفعلی کی کہ اس 10 سالہ معصوم بچے کی آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا. اتنی بدفعلی کی. اور جب اس کو پولیس تلاش کرنے نکلی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس کو چھپائے رکھا، اور چھپانے کے بعد بڑی لین دین کے بعد پولیس کے حوالے کیا. اور پولیس کے حوالے اپنی شرائط پہ کیا. شرط نمبر 1 کہ آپ اس درندے کو ماریں گے نہیں، آپ اس سے ملنے جلنے کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو روکیں گے نہیں. اور شرط نمبر 3 کہ آپ اس کے خلاف اگر پرچہ کاٹیں گے تو پہلے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے رجوع کریں گے، پھر پرچہ کاٹیں گے، ورنہ پرچہ نہیں کاٹ سکتے. اور اگر پرچہ کاٹا تو وہ دھرنا دیں گے. اس درندے کو اگر یہ سچے اسلام پسند ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو اسی وقت سنسار کرتے. اس نے 100 مرتبہ ایک معصوم بچے کے ساتھ بدفعلی کی کہ اس کی آنکھوں سے خون آنے لگا. کیا تصور کر سکتے ہیں آپ اس گھناؤنے جرم کا؟ اور یہ لوگ ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک مافیا ہے ملاؤں کا. آسٹریلیا میں ایک 9 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو پتا ہے آپ کو انہوں نے کیا سزا دی؟ انہوں نے اس آدمی کو بڑے بڑے کتوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، ہاتھ پیر باندھ کر، اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ آ کے یہ نظارہ دیکھیں. لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ نظارہ دیکھا اور اس پہ تھو تھو کیا. ہم مذہبی اسلامی سزاؤں سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ویسٹ ہم کو جاہل سمجھنے لگے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آسٹریلیا نے کیا؟ کسی نے کچھ کہا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ صحیح ہے. ایسے لوگوں کی جو اتنے کم سن بچوں کے ساتھ ایسی زیادتی کریں سزا بنتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک مذہبی طبقہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں تو ہمارے یہاں ایک طبقہ جو اسلام دشمن طبقہ ہے، دیکھیے ایک بد کردار مولوی سے نفرت کرنا حق بنتا ہے ہمارا آپ کا سب کا. اسلام کے خلاف حق نہیں بنتا، اسلام کو غلط نہیں کہنا چاہیے. یہ طبقہ جو ہوتا ہے یہ ایسے واقعات لے کر پورے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سارا مذہبی مطلب بیکار ہے اور سارے مولوی ایسے ہیں. سارے نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو ہے مولوی ایسے ہیں. آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ ایسا اس سوسائٹی میں کیوں ہو رہا ہے. زینب کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ اس معصوم بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا. کتنے بڑے پیمانے پہ شاہد نے جو بھی باتیں کی وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کروایا گیا کس نے. یہ بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں اس مختصر سے ٹائم میں نہیں رکھ سکتا. وہیں قصور کے علاقے میں اس کے بعد کئی 100 ویڈیو پکڑی گئیں. ابھی ایک اور مجرم پکڑا گیا جس نے 4 بچوں کے ساتھ یہ بدفعلی کی، پھر انہیں قتل کر دیا. مطلب یہ واقعات رک نہیں رہے. ہمارا قانون کہاں ہے؟ ہمارا ضمیر کہاں ہے؟ کیوں نہیں نکلی دوسری مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اس بچے کے حق میں جس کے ساتھ 100 مرتبہ یہ زیادتی کی گئی؟ کہاں ہیں؟ ان کو بلائیے، دکھائیے. ایک آواز کہیں آپ نے سنی کہ جس نے کوئی تحریک شروع کی ہو؟ نہیں. کیوں نہیں؟ خواتین و حضرات ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ ایسا سب کچھ اس معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف بلٹ پوائنٹس دوں گا، باقی آپ خود اس کو ایلابریٹ کریں. سب سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. دیکھیے نمبر 1 جو ہے نا، اگر اس کی روٹ کاز ڈھونڈیں تو وہ ہے غربت. اور غربت ہمارے یہاں کیسے پھیل رہی ہے؟ کرپشن کا بہت بڑا حصہ ہے کہ
جو ایک طبقہ ہے جو محروم ہوتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ پیسے لے کے باہر منتقل کرتا جا رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے. غربت جب بڑھتی ہے تو یہ ساری چیزیں، سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر 2، اسلام میں کہا گیا ہے شادی جلدی کر دو، لیکن ہم اسلام کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ بہت بڑی حکمت ہے اس بات میں کہ جلدی شادی کرو، بہت بڑی حکمت، لیکن نہیں سمجھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے پاس جو ہے آج انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی ڈرامے، ان کا ایک سیلاب آ گیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، پوری سوسائٹی کو اور زیادہ وولٹائل کر دیا ہے، اور زیادہ اگنائٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہماری کسی تنظیم نے کبھی کوئی سلوشن پیش کیا کہ ہم اس جدید دور کا یہ جو سیلاب آیا، ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ؟ کوئی سوچتا ہے ایسے؟ کسی نے کوئی سلوشن آج تک پیش نہیں کیا. نمبر 4، آپ کا قانون اتنا ڈھیلا ڈھالا قانون. قوانین تو موجود ہیں کہ سزائے موت دو، عمران خان صاحب نے بھی ابھی پھر کہا کہ سزائے موت فوری طور پہ دی جائے، لیکن کہاں دی، کس نے دی، کب دی؟ نہیں دیکھا ہم نے، نہیں سنا ہم نے. پولیس، کرپٹ پولیس کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی بچے کے لیے ایسی زیادتی ہو جائے، رپورٹ لکھوانے جائے تو پولیس اس سے رشوت مانگتی ہے. اگر رشوت نہ دے پائے، دوسری پارٹی سے رشوت لے لے تو ان سے کہتی ہے کہ تم مصالحت کر لو ورنہ تمہارے خلاف پرچہ کاٹیں گے. یہ صورتحال ہے. نمبر 6، بچوں کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن اتنا پور ہے کہ ہم بچوں سے کمیونیکیشن ہی ختم ہو کے رہ گیا. آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں، لفظ سیکس آتے ہی ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں دم پریشان ہو جاتے ہیں. بس گناہ 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 گناہ. ایسا نہیں کیجئے. آج پورے ویسٹ میں یہ سیکس کی جو ایجوکیشن اسکول میں دی جاتی ہے، دیکھیے یہ اس معاشرے میں بھی ضروری ہے کہ آپ ایک سلیقے سے، قرینے سے اس کی تعلیم دیں، ایسے سمجھائیں کہ وہ اس کی طہارت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس کا صحیح استعمال سمجھیں اور صحیح لوگوں کو اویئرنیس ہو. ہمارے یہاں بچوں تو کیا، ماں باپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے. جن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ پوچھتے پھرتے ہیں دوستوں سے کہ بتائیے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز. مطلب لفظ سیکس آیا اور بو، سارے خیمے اکھڑ جاتے ہیں ذہن کے. یہ کیا نادانی ہے؟ یہ کب تک چلے گی؟ بچوں کے مسئلے پر توجہ ہی نہیں دے رہے. خواتین و حضرات، وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی سے کیسے بچے گا جہاں پہ عالم جو ہیں وہ بھی یہ بدفعلیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ پولیٹیشنز بھی یہ بدفعلیوں میں باقاعدہ فلمیں بنوا رہے ہیں، ایکسپورٹ کرا رہے ہیں. شاہد مسعود نے جو بات کہی تھی، کسی وقت میں ضرور پروگرام کروں گا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بات کتنی سچ تھی. اس 10 منٹ میں یہ بات نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ سخت کیے جائیں. جو این جی اوز ہیں وہ اپنے سامنے آئیں اور ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. ہم بچوں کو گھر پہ بھی ایجوکیٹ کریں، ٹھیک ہے نا، اور اسکول میں بھی ان کو ایجوکیٹ کریں. ایک حد تک اس کی جو ہے ایسی تربیت کی جائے کہ ان کو اویئرنیس ہو. اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹا جمع کیا جائے کہ آج تک کتنی مرتبہ کہاں کہاں کس پیمانے پہ یہ عمل ہو رہا ہے. دیکھیے، 300 بچوں کے ساتھ سروے کیا گیا ایک چھوٹا سا، 17% بچوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے. ہمارے پاس اصل ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ جتنے مدارس ہیں ان کے اندر سی سی فوٹیج کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جائیں، جو عمران خان نے کہا تھا اور جس کی مخالفت انہوں نے فضل الرحمان نے کی اور سارے مولویوں نے. تو یہ غلط بات ہے. زبردستی لگانے چاہیے فوٹیج تاکہ ہمیں ڈیٹا حاصل ہو. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ کے پاس صحیح انفارمیشن آئے گی. صحیح انفارمیشن آئے گی تو وہ صحیح نالج کریٹ کرے گی، اور صحیح نالج ہوگی تو پھر آپ کوئی وائز اسٹیپ لے سکیں گے کہ قانون میں کیا ترتیب رکھی جائے اور کیسے ترمیم کی جائے. جب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ ایک مسئلہ ہوا، اس پہ تھوڑا سا اظہار کیا غم کا، اس کے بعد پھر سو گئے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جدید دور کے تالے پرانے دور کی کنجیوں سے نہیں کھلیں گے. تعلیم دینی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں. اگر یہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو، یہ مولویوں سے آپ پوچھیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا. آج یہ
ہائر کلاس کے مولوی جو ہیں ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن میرا آپ کا کام ہے کہ ہمیں دیا جلائے رکھنا ہے، بات کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں. اگر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو توجہ دیں. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو کو جا کے ضرور کلک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.